الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگ دوستو، آج شب برات کے متعلق چند مخصوص باتیں مختصر وضاحت اور نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شب برات شریعت میں ہے یا نہیں، اس سوال کا جواب شریعت میں صاف صاف احادیث میں یہ بات ملتی ہے، یہ کلمہ ملتا ہے، یہ شہادت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اس طرح کے الفاظ سے ہمیں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان مہینے کی 15ویں رات کی نام سے شب برات موجود ہے۔ شب برات کے متعلق قرآن میں سورۃ الدخان کی آیتیں موجود ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ان آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں صاف صاف دخان کی آیتیں ہیں۔ اس میں امام جلالین اس آیت کے تحت جو رات بتائی گئی ہے وہ لیلۃ البرات ہے، شب برات کی رات ہے، یہ فرماتے ہی ان کی رائے ہے۔ لہٰذا قرآن سے لیلۃ البرات شب برات کا ثابت ہونا واضح ہے، اور مزید وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے ہی میں بتا دیا کہ مختصر کی بات ہے۔ اس رات میں کیا کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کیے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کو تشریف لے گئے۔ وہاں جو مرحومین ہیں، جو ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان مسلمان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیے ہیں، دعا کیے ہیں، لہٰذا ہم بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی آدمی ہے جو اللہ سے استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان اول میں اتر کر آتے ہیں، وہاں آ کر یہ ندا دیتے ہیں کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے طلبگار ہے تو میں فاغفر لہ، میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، اگر کوئی رزق طلب کرنے والا ہو تو میں اس کے لیے رزق عطا کرتا ہوں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، اگر کوئی بلا مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں پھنس گیا ہو، گرفت ہو گیا ہو، ایسے آدمی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے، ایسے تکلیف میں رہنے والے انسانوں کے لیے فاعافیہ، میں نجات دیتا ہوں، اس کی مشکلات کو ختم کرتا ہوں، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ یہ ندا اللہ تعالی آسمان اول میں اتر کر آ کر فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث ہے جس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، قوموا، تم نماز پڑھو، عبادت کرو، جھاگو، عبادت کے غرض سے، دینی خدمت کے غرض سے، دینی باتیں سننے کے غرض سے، دینی نصیحتیں کرنے کی اور سننے کی، عمل کرنے کی غرض سے، مقصد سے، مطلب سے، مقصود سے، لیلہا، اس رات کو، شب برات کے رات کو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ لہذا شب برات کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا اور صبح میں روزہ رکھنا، یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ یہ حدیث، اس کے متعلق جو بھی احادیث آئے ہیں یہ بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس پر کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، لہذا ان کثرت کی روایتوں کی وجہ سے چند علماء اس کو حسن قرار دیتے ہیں، حدیث کے درجے میں
چند علماء ان کثرتوں کی وجہ سے حسن فی غیرہ قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شب، یہ رات ایسی رات ہے، بیکار باتوں میں، لغو باتوں میں، لغو فعل میں، لغو کاموں میں اور غیبت میں خصوصاً ہم گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ تلاوت قرآن، نوافل کی پابندی، صلاۃ التسبیح کی پابندی، اور قبرستان میں جو ہمارے مرحومین ہیں، بہت سے لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہاں جا کر ان کے لیے زیارت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم بھی جانے والے ہیں، ہم بھی یہاں چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ ہمارے لیے اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے پہلا حصہ، پہلی منزل قبر کی زندگی ہے۔ لہذا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرحومین کے لیے دعا کے لیے جنت البقیع تشریف فرمائے تھے، ہم بھی ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، چاہے رشتہ ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی بھائی ہے، وہاں جانا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، ہمارا وقت کب ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ساری اس ایک سال ہونے والے افعال، ایک سال ہونے والی موت، ایک سال پیدا ہونے والے بچے، کون کون کتنے حج کریں گے، کتنے عمرہ کریں گے، کتنے خیر کے کام کریں گے، کتنی بھلائیاں کریں گے، ان ساری چیزیں پہلے سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، وہاں سے اٹھا کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن شریف میں ایک آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو، یمحو اللہ، اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہے، جو لوح محفوظ میں طے شدہ ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، ایسی چیزوں کو بھی اللہ چاہے تو مٹا سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ وَيُثْبِتُ، چاہے تو جو نہیں لکھا ہوا ہے اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ملا بھی سکتے ہیں، کیونکہ وَعِندَهُ، اس اللہ کے پاس ام الکتاب، لوح محفوظ ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اگر جو بھی ہمارے بارے میں لکھ چکا ہے، اس کو چاہے وہ خیر ہو شر ہو، اللہ سے ہم خیر مانگنا چاہیے، بھلائی طلب کرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمارے بھلائی کو، ہمارے خیر کو ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، اور نیکی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے دے دیں گے۔ ہماری جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں خیر کی تبدیلی بدلنا ہے، بدلنے کی راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات کی رات۔ لہذا اس کی قدر کر کے ان راتوں کے ذریعے ہمارے حساب و کتاب بد سے نیک بدلنا چاہیے، برائی سے بھلائی کی طرف منتقل کرنا چاہیے۔ ان منتقل کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے، بدلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کا موقع عطا فرمائے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے، یعنی صبح جمعہ کی نماز کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ شب برات ہے، اس شب برات کی قدر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کی غرض سے یاسین پڑھے، سورۃ الملک پڑھے، اور صلاۃ التسبیح پڑھے، اور دن میں روزہ رکھے اور صدقہ کرے، اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے غرض سے قبرستان جائے، ان کے لیے دعا کرے۔ لہذا اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وعافیتہ۔